یہ مبارک مہینہ جسے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ بہت سی اپنے اندر خصوصیت اور اعلیٰ صفات ایسی رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسے دوسرے مہینوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں میں اللہ نے ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا حرام قرار دیا۔ تو یہ 4 محترم مہینے مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک رجب کا مہینہ ہے، ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے اور ایک محرم۔ 3 مہینے وہ آگے پیچھے لگاتار ہیں اور یہ ایک مہینہ الگ ہے، اور یہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں قابل احترام مانا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کی طرف کسی چیز کی جب خاص طور سے نسبت کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی خاص لگاؤ ہے، ورنہ تو ہر چیز اللہ کی ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کے ہیں، پوری کائنات اللہ کی ہے۔ مگر جب اضافت کر دی جاتی ہے، نسبت کر دی جاتی ہے، تو اس سے اس کے مرتبے کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ مہینہ بڑی فضیلت والا ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے مقبول بندوں کو اپنے وصل کی دولت عطا فرمائی، یعنی ان کو وصال عطا فرما کر ان کو اس دنیا سے رخصت کر کے اپنا قرب عطا فرمایا اور اپنے قریب بلایا، جس کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی جو موت ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اور جب قید خانہ ہے اور اس قید خانے سے وہ چھوٹ رہا ہے، اگر کوئی شخص 10 سال میں اور 15 سال میں قید خانے سے چھوٹے، جس نے باہر کی ہوا بھی نہ دیکھی ہو، رشتہ داروں سے ملا بھی نہ ہو، بیوی بچوں سے ملاقاتیں کرنے سے رکا ہوا ہو، جب وہ چھوٹ کے آئے گا تو بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح ایمان والے کو جب اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اسے اس وقت ہوتی ہے۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب اپنی ایک تقریر میں بیان فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ ملا دو پیازے کا بھی بیان کیا گیا ہے، ویسے رامپور کے کوئی بزرگ تھے ان کا یہ واقعہ تھا۔ یہیں نصر اللہ خان کے بازار کے آس پاس پہلے زمانے میں جو کوٹھے ہوا کرتے تھے عورتوں کے بیٹھنے کے، ادھر سے گزر ہوتا تھا ایک اللہ والے کا، تو وہ ایک عورت ان کا مذاق اڑاتی تھی کہ اے ملا یہ بتا تیری داڑھی زیادہ اچھی ہے یا میری چٹیا زیادہ اچھی ہے؟ وہ سر جھکائے ویسے گزر جاتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک دن ان کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا، انتقال ہو گیا، جنازہ گزرا ہوا جا رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے؟ اس عورت نے بھی اوپر سے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ کہا ان مولانا کا ہے جن سے تم پوچھتی تھی، تیری داڑھی اچھی ہے میری چٹیا؟ تو وہ پھر یہی بولی ملا دنیا سے چلا گیا، میری بات کا جواب نہیں دیا تو نے کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میری چٹیا اچھی ہے؟ تو انہوں نے اپنا کفن ہٹایا اور داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کہ الحمدللہ میری داڑھی تیری چٹیا سے اچھی ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یہ اللہ نے اتنی دیر ان کے لیے روح لوٹائی اور اس کا جواب دلوایا۔ قبر میں بھی تو اللہ روح لوٹائے گا اور فرشتوں سے جواب دلوائے گا، اگر ظاہری حیات میں لوٹا دے تو کون سا اس کی قدرت سے باہر؟ اللہ کے قبضے اور قدرت میں تو سب کچھ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اچھا وہ ہے اور اس کے جسم کا ہر حصہ اچھا ہے جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، اور جو ایمان کے ساتھ نہیں جاتا، کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی نام نسب والا ہو، کوئی چیز کام آنے والی نہیں، وہاں پر تو ایمان ہی کام آنے والا۔ عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی، عمل تو لیں گے قیامت میں، خاندان نہیں۔ وہاں تو جن کے اعمال نیک ہیں، اور نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے دل کا عمل، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، اس کا یقین رکھنا۔ تو ایک فضیلت یہ حاصل ہے اس کو کہ بہت سے اللہ والوں کو اس دنیا کے قید خانے سے چھٹکارا ملا ہے اور انہیں فرحت و راحت کا مقام ملا ہے، اللہ سے وصل ملا ہے۔ ان ہستیوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جن کا 6 رجب کو وصال ہوا، اور ایک ہستی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو حضور کی عالم ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، اور امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، تو یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پر پوتے ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں ہیں، آل رسول۔ تحقیق شدہ قول تو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا،
لیکن جو مشہور ہے وہ 22 رجب مشہور ہے، اور زیادہ تر لوگ 22 رجب کو ہی آپ کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ فاتحہ کا مقصد ہوتا ہے جو ہمارے ایمان والے مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کوئی نیک کام کر کے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان کا ثواب ان کو پہنچا دے۔ ایصال ثواب کا نام فاتحہ ہے اور کسی چیز کا نام نہیں، اور ایصال ثواب حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے دنیا سے جانے والے رشتہ دار کے لیے یا دوست کے لیے یا بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور نیکیوں کا اسے ثواب پہنچاتا ہے تو اللہ اس کو اس کی قبر میں پہاڑوں کی برابر بنا کر ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے وہ قبر میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہو اور فریاد کرتا ہو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، لیکن جب دنیا سے تم اس کے لیے دعائیں کرتے ہو اسے ثواب پہنچاتے ہو تو سب سے زیادہ تمہاری یہ دعائیں اس کے کام آتی ہیں اور اسے وہاں پر تباہی اور بربادی سے بچاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایصال ثواب حق ہے، اور اسی لیے اولیاء کرام نے اس حدیث مبارک کی روشنی میں یہ طریقہ قائم کیا ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب کے لیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ صاحب مٹی کے کنڈے آئیں گے، پوریاں بنیں گی، اس میں رکھی جائیں گی اور انہیں پہ فاتحہ ہوگی، یہ تو عورتوں کے بنائے ہوئے ڈھرے ہیں، نہ اس کا کوئی قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں، کوئی منادی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عادت بنانا ایک رسم بنانا یہ بہتر نہیں ہے کہ صاحب اسی میں آئیں گے، پیسے نہیں بھی ہے تو ادھار لے کر نئی کنڈیلی آئے گی اور اسی میں فاتحہ ہوگی۔ ارے جو گھروں کے برتن میں روزانہ استعمال کرتے ہو، ہر جمعرات کو چاہو تو اللہ والوں کے لیے ایصال ثواب کر دو اپنے کھانے پر، روز چاہو تو کر دو، ہر کھانے پہ کر دو۔ ہم نے تو اپنے پیر و مرشد مولوی ریاض الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دیکھا کہ جب بھی چائے پیتے تھے تو پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے اور پھر چائے پیا کرتے۔ تو آپ کوئی بھی کھانے کی چیز حلال جائز، مچھلی پہ بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، مرغے پہ بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، گوشت پہ بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، دال پہ بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز پہ ہو سکتی ہے، انڈے پہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس پہ فاتحہ نہیں ہوگی اور اس پہ نہیں ہوگی، تو ایصال ثواب تو کھانے پینے کی جو بھی حلال چیز ہے خود کھاؤ یا کسی کو کھلاؤ اور اس کا ثواب دنیا سے جانے والوں کو بھیج سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پیالے بھرتے ہیں کہ صاحب 10 پیالے بھرے جائیں گے کہ 12 پیالے بھرے جائیں گے 12 اماموں کے، یہ بھی کوئی طریقہ قرآن و حدیث سے متعین نہیں ہے۔ آپ تو ایک ہی پلیٹ پہ رکھ کے جو بھی ہے آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن عظیم تلاوت کرتے ہیں، اس کا ایصال ثواب کریں، پھر چاہے اسے پیالوں میں کر کے کھلا دیں چاہے پلیٹ میں کر کے کھلا دیں۔ یہ پیالے پلیٹ کی کوئی پابندی نہیں ہے، کنڈیلیوں کی اور کنڈوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس کھانے پینے کی چیز جو ہو وہ حلال کمائی کی ہو اور کھانے کے لیے حلال ہو ہمارے لیے، ہم اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک خصوصیت اس مبارک مہینے کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس کے 27ویں شب کو جو زیادہ مشہور قول ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے اس مہینے میں، اور معراج یہ اللہ کا خاص قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم اطہر کے ساتھ اور روح مبارک کے ساتھ اس دنیا کی ظاہری حیات میں ہی اللہ نے نصیب عطا فرما دیا اور اپنا ایسا قرب عطا فرمایا جو دوسرے نبیوں کو وہ قرب عطا نہیں فرمایا۔ اور کسی بھی رہبر کی سربلندی، اس کی عظمت و شان، اس کی پوری امت کی شان اور عظمت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جو نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا تو وہ میرے امتیوں کا اجر دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا محنت ہم نے کری، عمریں ہماری لمبی ہوئی، عبادتیں ہم نے زیادہ کری، ان کی تو تھوڑی تھوڑی عمریں تھی، ان کی تو کسی کی 600 سال ہوئی، کسی کی 700 سال ہوئی، کسی کی 800 سال ہوئی، کوئی 40 وقت نماز پڑھتا تھا، کوئی 30 وقت، کوئی 20 وقت پڑھتا تھا۔ مسلمان صرف 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، صرف 1 مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں، 60 سال 70 سال کی عمریں ہیں، مگر فرمایا اتنا اجر ملے گا کہ جیسے مغرب سے عصر سے مغرب تک کام کیا اور 2 قرات ملا، اور ان کا حال یہ ہوگا ظہر سے عصر تک کام کیا اور 1 قرات ملا، اور ایک کا حال یہ ہوگا یہودیوں کا کہ انہوں نے صبح سے ظہر تک کام کیا، انہیں بھی 1 قرات ملا، تو ان کا اکیرا ثواب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا دوہرا ثواب۔ تو کیا ہماری وجہ سے؟ ہمارے رسول کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے تو اللہ نے ہمارا یہ مقام رکھا کہ محنت کم کریں اور ثواب اللہ کے یہاں زیادہ پائیں۔ وہ کہیں گے اے مولا محنت ہماری زیادہ ثواب ان کا زیادہ، اللہ فرمائے گا تم سے جو وعدہ کیا تھا پورا دیا؟ کہاں مولا پورا دیا۔ بولے اب ہم جسے چاہیں بڑھتی دیتے، آپ کون ہوتے بولنے والا؟ آپ کا تو کم نہیں کیا، اپنے پاس سے دیا، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ معراج کے تفصیلی واقعات ہیں، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی اس کے متعلق روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خاص مبارک مہینے ہوتے ہیں، خاص وقت ہوتے ہیں، ان میں جو عبادت کی فضیلت ہوتی ہے وہ دوسرے وقتوں میں نہیں ہوتی۔ جیسے سورج
غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ سے دعا مانگی جائے تو بہت جلدی قبول ہوتی ہے، جبکہ وقت سب اللہ کے ہیں، ہر وقت اللہ سن رہا ہے، کسی وقت وہ بے خبر نہیں ہے اپنے بندوں کی بات سے، مگر اسی نے تو فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اللہم انا ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک واصوات دعاتک فاغفر لی۔ اپنی بیوی سے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو، اے اللہ یہ تیری رات کے آنے کا وقت ہے، دن کے جانے کا وقت ہے، اس وقت تیرے پکارنے والے تجھے پکار رہے ہیں، مولا میری مغفرت فرما۔ تو وقت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہے وقت کو بھی دخل ہے، وقت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، وقت پر جو کام کیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ ایک فجر کی نماز ہم وقت پہ ادا کر لیں، ایک سو کے اٹھ کر سورج نکلنے کے بعد ادا کریں، کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ وقت پر جو کام کیا جائے گا اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو ان مبارک وقتوں کا اللہ ہمیں خیال رکھ کے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں نفلی روزے رکھنے کی، نفلی عبادتیں کرنے کی، قرآن عظیم کی تلاوت کی، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی اللہ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے تو اللہ فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، صحیح وقت پر صحیح کام صحیح عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دینی دنیاوی خدمات، اپنے حقوق اپنے بندوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم سے کمی کوتاہی گناہ غلطیاں ہوں اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں معاف فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، برسر روزگار میں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت عطا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ اپنے مومن بندوں کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر۔ آمین۔